لیا ہے بڑے اچھے معاوضے میں. ہمیں اب بکے ہوئے چیز ہیں، ہمارا جان بکا ہوا ہے، ہمارا دل بکا ہوا، ہمارے بدن کے ہر اعضاء کیا ہے بکے ہوئے ہیں. کس چیز کے عوض میں بکا مسلمان؟ اللہ فرماتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی اس کے بدلے میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ مرنے کے بعد قیامت میں میدان محشر میں تیرا مقام جنت ہے، اور جنت کے بدلے تیری جان، تیرا مال، تیرا سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں خریدی ہوئی چیز پر ہر طرح سے ہمیں استعمال کرنے کا ہمیں حق ہے، ہمیں جائز ہے، رائٹ ہے. ہمیں چاہے کوئی چیز ہو یا گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر طرح سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. چاہے تو اسے باقی بھی رکھ سکتے ہیں یا توڑ پھوڑ کر اسے ختم بھی کر سکتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم بک چکے ہیں. اب اس اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ کا حکم یہ رہتا بندوں کے اوپر کہ پوری زندگی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، دنیا میں لگائے بغیر، کمانا نہیں، کھانا نہیں، کچھ کاروبار کرنا نہیں، بیوی بچے نہیں، کچھ اور چیزیں، محبت نہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، پوری زندگی روزہ رکھنا ہے، پوری زندگی تلاوتیں کرنا ہے. اگر یہ بھی حکم لگ جاتا تو میں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے بھی تو ہم جو ہے اللہ سے جو بکے ہوئے ہیں نا، اس عوض کا معاوضہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. پوری زندگی اتنا کرنے کے بعد بھی ہمیں حق ادا نہیں کر سکتے تھے. لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عفو اور درگزر کرنے والے معاملے پر. اللہ نے ہماری جان ہمیں دے دیا، ہمارا مال ہمیں دے دیا، ہماری زندگی ہمیں دے دیا کہ جاؤ میرے بندے تیرا جو کچھ ہے سب کچھ تو لے لے. لیکن جب میرا حکم ہوگا، جب میں مطالبہ کروں گا، اس وقت حاضر رہنے کی تجھے ضرورت ہے. تیری زندگی ہے، میں نے خریدنے کے بعد بھی تجھے آزاد کر دیا. لیکن جب میرا مطالبہ ہوگا، جب میں تجھ سے کچھ چاہوں گا، جب مجھے تیری کچھ ضرورت پڑے گی، اس کے بدلے میں تو جو ہے اس وقت پابند رہنا پڑے گا. اب یہی وہ مواقع ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ انسان کو عبادت کرنے کا، عبادت گزار بننے کا مہینہ نہیں، بلکہ عبادت گزار کیسے بنے، عبادت کرنے والا کیسے بنے، ہماری ایمان اور دین دارانہ زندگی ہمیں کیسے گزارے، یہ سیکھنے اور یہ معلوم کرنے کا یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے. جس کی طرف ہمارا رجحان 11 مہینے نہیں رہا، اسے جو ہے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کا ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہتا ہے ہمیں خرید کر آزاد کرنے کے بعد کہ میرے بندے 11 مہینے جو کمایا، جو کھایا، جو سچ جھوٹ بولا، جو ایمانداری یا بے ایمانی کی زندگی گزارا، اسے جانے دے. اب میں نہیں پوچھتا، وہ مجھے پرواہ نہیں ہے. آج جا ایک مہینہ، تو ایک مہینہ میری بندگی میں لگا ڈال، تیرے وہ 11 مہینے کے سارے کرتوت کو معاف کر دوں گا. ایک مہینہ یہ مطالبہ ہے اللہ کا. پوری زندگی میں سال میں ایک بار ہمیں آزاد کر کے جنت کے عوض میں خرید کر کے ہمیں جو چھوڑ دیا نا، ایک مہینے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ 11 مہینے مسلمان بندے تیرے واسطے، ایک مہینہ میرے واسطے. وہ ایک مہینے میں بھی پورے 24 گھنٹے نہیں چاہ رہا اللہ،
عبادت کے اوقات میں اللہ کا وقت ہو جائے، دن میں روزہ رکھ لے اللہ کے واسطے، رات میں تھوڑی دیر نماز قیام اللیل کرے اللہ کے واسطے، کاروبار بھی کرو، بیپار بھی کرو، تجارت بھی کرو، بزنس بھی کرو، سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا زائد وقت اللہ کے واسطے لگانا، اللہ اتنا چاہ رہا ہمارے سے۔ کتنے احسان فراموش ہے مسلمان، چند پیسوں کی خاطر اگر دنیا میں نوکری کرتا ہے تو اس مالک کا وفادار بن جاتا ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، اس کا وفادار بن کر جو ہے اس کی نوکری کار انجام دیتا ہے، مزدوری کو جاتا ہے، پوری جو ہے وفاداری کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے، چند پیسوں کی اسے جو ہے مزدوری ملنے والی ہے۔ دنیا کا معاملہ، ہر ایک معاملہ ایسے ہی ہے، جو مسلمان جو کچھ کام کرتا ہے، جس بڑے کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے نہیں، اس کے احسانات یاد رہتے ہیں، بلایا نہیں جاتا، لیکن ایک ہم احسان فراموش اس طرح سے بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا، ساری نعمتیں دیا، سب کچھ دینے کے بعد جب ہماری زندگی میں 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ میں تھوڑا سا وقت دے چاہتا ہے تو آج مسلمان اس سے بھی جی چراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جن کی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ آنے کے بعد وہ لوگ رمضان کے مہینے کی سعادتوں کو اپنا لیے ہوں، سعادتوں سے مستفیض ہو چکے ہو۔ لیکن یہ کیا سعادتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، بار بار اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ہم جو ہے کئی راستوں سے، بیانات سے، ہر ایک پروگراموں سے یا کسی کے زبانوں سے کئی راستے ہیں آج دین کی باتوں کو سننے کا، ہر راستے سے، ہر ایک جگہ سے ہم سنتے ہیں۔ آج افسوس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ ساری چیزیں معلوم رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اتنا تو معلوم رہتا کہ ہاں روزے رہنا ہے، 2 اہم چیزیں عبادتیں ہیں حضرت، دن میں روزہ رہنا، رات میں تراویح پڑھنا۔ بے شک بلا شبہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ 2 بھی، بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ جو 11 مہینے میں نہیں رہتے، روزہ نہیں رکھتے اور رات میں تراویح نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینے میں یہ 2 عظیم عبادتیں زائد رہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ روزے کا مقصد ہمیں سمجھنا ہے، تراویح کو عین تراویح سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے واسطے ضروری ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کے قوموں کے اندر کے حالات ہم سنے ہیں، معلوم کیے ہیں کہ روزہ کس طرح کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے برعکس جو ہے آج ہمارے روزے اس طرح کے پابندار روزے نہیں، بڑے آسانی کے روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان آسانی روزوں میں جو چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے اندر لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، نہیں، زبان سے بات تک نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ایسا روزہ ہمارا رہتا تو بڑی زندگی اجیرن بن جاتی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ بڑا آسانی کا روزہ، صبح اور رات 2 وقت کھائے، 1 وقت کا ہمیں پرہیز رکھنا ہے۔ آج مسلمان روزے رکھتے ہیں، بہت سارے کمال سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ روزہ رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، روزے کا جو مطالبہ ہے اس کے برابر رمضان گزارنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہونا، روزہ رکھ لیے، صبح نماز پڑھے، دکان میں جا کر بیٹھیں،
جھوٹ بول رہے ہیں، بازار میں گئے غیبت کر رہے ہیں، 4 دوست مل گئے شکایتیں کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، ہماری نظروں کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں، ہمارے دل اور دماغ جو سوچے جاتا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر جو ہے تکلیف پہنچانا، سارے چیزوں کو سوچ کر جو ہے الغرض اسے اکٹھا جمع کر کے دیکھو، بعد میں سوچو کہ یہ روزہ ہے، اور اس بندے کو اس کے روزے کے اندر اسے مزہ آنے لگے گا جو وہ روزے کو روزہ سمجھ کر رکھے گا، ورنہ کہ بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی اس کا اور بڑا فائدہ نہیں ہے۔ 1 مہینہ نہیں، پوری زندگی بھی ہمیں روزے رکھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں فرمایا نہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تمہارے اوپر بھی دیے گئے، کیا واسطے بولے تو تتقون یعنی تقوی و پرہیز گزار بن جائے۔ تقوی بڑی چیز ہے دین کے اندر، ایمان کے اندر، اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ ہماری سروس ہونا رمضان میں ہمارے پورے جسم کو، ہماری باڈی کو، ہمارے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دوبارہ جو رمضان کے بعد کی ہماری زندگی ہو وہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو روزے کے بدلے میں ان کے سارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، یعنی معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ سارا رمضان سمجھ کر روزے کے ساتھ گزار لیتا نہیں، اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل بیان کیا تھا کہ نفیلہ کو فرض کے برابر 1 فرضہ کو 70 فرضوں کے برابر، 1 نیکیہ کو 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ ایک دن اب روزے کا مسئلہ یہ ہے، تراویح بھی ہے، قرآن پاک کو سننے کا عمل ہے، پورا مہینہ ایک قرآن کو اللہ والوں نے زندگیاں جو گزاری نہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 پر 3 قرآن پورا مہینے میں پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 پر 3 قرآن پاک، ایک پیج نہیں، 60 پیجہ نہیں، پورے قرآن کو 60 پر 3 مرتبہ وہ مکمل پڑھا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ آج ہمیں پورا مہینہ کیا ہے، یہ قرآن صرف سننے کا موقع ہے سر۔ اب اس میں بھی ہماری کتنی دلچسپی، ہمیں خود اپنے آپ میں غور کریں۔ 1 نیکی 70 کے برابر، تو حضرات علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 1 رات کے تراویح کا نیکیاں جو ہے 60 پر 9000 ہوتے ہیں۔ 60 پر 9000 نیکیاں سمجھ جاؤ۔ 1 سجدے کے 1500 نیکیاں، 20 رکعت کی تراویح کے 40 سجدے، وتر کی 3 رکعت کے 6 سجدے، مکمل 40 پر 6 سجدوں کے 60 پر 9000 نیکیاں کرتے 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 ہماری جو ہے زندگی گزر جاتی ہے غیر رمضان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا رحم کیا اور اپنا کرم کیا بندوں کے اوپر کہ 1 رات کی کوئی تراویح ادا کر لیتا ہے تو 60 پر 9000 نیکیاں اس نے حاصل کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں کل جمع ہو گئے۔ روزہ قیامت میں اللہ فرماتا کہ بندے تیرے بہت سارے، جتنا میرا ٹارگٹ ہے نہیں اتنے سارے نیکیاں ہیں، لیکن اس میں سے 1 کم پڑ گئی ہے، جا کو لے کو 1 آ جا تو جنت میں چلے جاتا۔ اب بندہ جو ہے پورا میدان میں حشر سارے رشتہ داروں والوں کے پاس بھاگے گا، پھرے گا۔ غور کرے، اندازہ لگائیں، آج جب تک ہماری سانس باقی ہے اس دنیا میں ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بول کر ثواب اور نیکی کمانے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ جب ہمارے سانس بند ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی تو ختم، اس کے بعد جو ہے 1 نقطے کا بھی کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ ایک بندہ سارے رشتہ دار اہل و عیال کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا،
بیوی بچوں کے پاس، اپنے بھائی بہن کے پاس اور دوست و احباب کے پاس، زندگی میں جتنے رشتہ دار تھے دنیا میں سب کے پاس جائے گا کہ بھئی دنیا میں بڑے احسان کرتے تھے، تمہاری ہماری محبت تھی، ہماری دوستی تھی، میرے سے تمہارا یہ رشتہ ہے، میں نے تمہارے اتنے کام دنیا میں کیا تھا، تو آج جو ہے ایک نیکی ذرا دے ڈالو، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ وہ دنیا تھی، جو تو نے کیا، جو ہم نے کیا، سب ختم ہوا، لیکن آج جو ہے جس کے پاس نیکیاں ہیں، آج جو کامیاب ہونے والا ہے وہی کامیاب شخص ہے۔ دنیا کا کوئی آج چلنے والا نہیں ہے۔ بندہ سارے لوگوں کے پاس گھوم پھر کر جو ہے بڑا افسوس ہو کر اللہ کے پاس آئے گا کہ اسے ایک نیکی کل روز قیامت نہیں ملے گی۔ ماں باپ اولاد کو ٹھکرا دیں گے، اولاد جو ہے ماں باپ کو ٹھکرائے گی، شوہر کا بیوی نہیں ہو سکتی، بیوی کا شوہر نہیں ہو سکتا، بھائی کا بہن نہیں، بہن کی بھائی نہیں، دوست کا نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا چھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا میدان محشر ہوگا، وہاں ایک نیکی کی جو ہے ضرورت پڑ جائے گی تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، وہاں پر خریداری بھی نہیں ہوگی، فروخت بھی نہیں ہوگا، کسی مارکیٹ میں ملنے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا ہے فنا ہونے والی، یہاں رہ کر جتنے نیکیاں ہو سکتے ہیں کما سکتے ہیں، لیکن اسی لیے فرمایا گیا ایک رات کی جو ہے تراویح کے 60 پر 9000 کے نیکیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی جو ہے قدر اور قیمت ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہماری زندگی میں اس سال کا رمضان کا مہینہ دیا ہے، ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایک یہ بھی ہوا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کیا بھی زیادہ گرمی کے دنوں میں رمضان نہیں آیا، بڑے ٹھنڈی میں گزر رہی ہیں۔ کل سے جو آج روزہ رکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ کل سے وقت کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ بچے بول رہے ہیں کہ حضرت روزہ رکھے سو ہمیں تکلیف کیا معلوم ہوئی نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ گزر گیا بول کر۔ اس سے بھی اور کرم اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، قرآن کہتا ہے نہیں، بڑے بڑے جائز جان لیوا، جان کو نقصان پہنچنے والے بیماروں کو، جو جائز بڑے دور کی لمبی مدت کے مسافر کے واسطے رمضان کے روزوں کو جو ہے چھوڑ کر رمضان کے بعد قضا رکھنے کی جو ہے اجازت ہے، لیکن کسی بھی حالت میں روزے کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرب کا ذریعہ ہے، یعنی روزہ اللہ سے قریب کرنے کا ایک عمل ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن تراویح تو نہیں پڑھتے۔ یہ دو اہم چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین ہیں۔ خبر کے اندر جو ہے نماز، قرآن تلاوت، صدقہ، خیرات، دوسرے نیکیاں بندے کو آ سارے اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو سختی کے ساتھ سوال کرنے پر ان کو مجبور کرتے، فرشتوں کو جو ہے سختی کے ساتھ سوالات کرنے نہیں دیتے۔ سارے اعمال جب ایک جگہ پیٹ کی بس جاتی ہے تو حدیث میں آتا فرشتے اس کے پیٹ میں جو ہے ہاتھ ڈال کر کھینچنا چاہتے ہیں، پیٹ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو روزہ وہاں پر جو ہے حجت کرتا ہے کہ اس نے صرف اللہ کے واسطے روزہ رکھا تھا، میں جو ہے اس کا پیٹ، اس کا گواہ ہوں، اس کے اس عمل کا۔ تم یہاں سے بھی کچھ سوالات نہیں کرنا چاہتے، کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں اسے خبر کے اندر بھی اسے نجات مل جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں سارے عبادتوں کا، سارے اعمال کا ثواب ہے۔ لیکن روزے کا ثواب اللہ فرماتا تراویح پڑھا تیرے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں، نماز پڑھا تیرے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں، تو نے صدقہ کیا، خیرات کیا، سچ بولا، ایمان والی زندگی گزارا، بے ایمانی سے بچا، جھوٹ سے بچا، یہ سارے خیر کے اعمال کے تجھے ثواب لکھائے دیے گئے، نامہ اعمال میں فرشتوں نے ثواب لکھ دیا گیا۔ لیکن میرے بندے رمضان میں تو نے روزہ رکھا،
فکر مت کر، اس کا بدلہ میں خود تیرا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے واسطے بندہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا۔ پھر اس کے کیا کہنے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر روزہ دار مر بھی جاتا ہے تو قبر میں اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، بڑے باریک مسائل ہیں۔ ہم ہر سال رمضان کی فضیلت، روزے اور کیا ہے تراویح کے سارے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمیں سخت جو ہے پابندی کے ساتھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی 2-3 مساجد نہیں، ایک ہی مسجد ہے۔ ہم سب مل کر جو ہے ہمارے اس اللہ کے گھر کو کم از کم 1 مہینے کے واسطے تو آباد رکھیں گے۔ ہر نماز میں ہماری مسجد بھری پڑی ہو، کوئی بچہ نوجوان بڑا ایسا نہ چھوٹے کہ ایک نماز سے بھی رائگاں کیا گیا ہو۔ کیا نمازیں ہو رہی، ہمیں سنائی نہیں دے رہا، اذانیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے؟ لیکن پھر بھی بعض مسلمان سستی اور کاہلی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سے توفیق بھی مانگے۔ بغیر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دین سے بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا، ڈر کر بھی مسلمان نہیں مانگتے شاید دعا، کہاں دعا قبول ہوگی؟ تو روزہ رکھنا پڑتا، تراویح رکھنا پڑتا۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے 11 مہینے چھوڑ کر 1 مہینے کا، پورے 24 گھنٹے نہیں، تھوڑی عبادتوں کے وقت میں ہمیں اللہ کے واسطے صرف کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ صبح سے شام تک بھوکے رہنا ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں روزہ قبول ہو گیا تو اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے روزہ برباد ہو گیا تو پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں رہتا۔ تمام چیزوں سے پرہیز کر کے حفاظت کریں۔ روزہ رکھ لینا سحری کھا کر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اسے حفاظت کرنا بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھول چک کر بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ کرے، کسی کی شکایت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کا دل سے برا نہ سوچے، کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھے، اپنے ہاتھوں کو اچھائی سے استعمال کرے، غلط کے واسطے استعمال نہ کرے، کسی پر ظلم کرنے کے واسطے نہ استعمال کرے، اپنے جو ہے پیروں کو اللہ کے گھر کے واسطے، عبادت کے واسطے استعمال کریں، کسی دوسری جو ہے بے ساختہ چیزوں کے واسطے، کھیلوں کے واسطے نہ بڑھائے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پاس موجود ایک چھوٹا شیطان کا بھائی ہے، بڑا شیطان تو قید ہو گیا چاند رات کو۔ اب یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے، انہیں اس کا عکس ہے، یعنی انہیں اس کا ڈپلیکیٹ ہے، انہیں بھی شیطان، انہیں بھی شیطان۔ اگر صحیح استعمال کرے تو فائدہ ہے، اس کا غلط استعمال کرے تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اس چیز سے گناہ بھی کما سکتے ہیں، ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ اچھے کے واسطے استعمال کرو، یہ نہیں کہ بھئی ہمیں ٹوپی رکھے، جبہ پہنے، روزہ رکھیں، نمازاں بھی پڑھ رہی، موبائل میں انٹرنیٹ بھی استعمال ہو رہا، یوٹیوب کے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام بھی چلا رہے ہیں، سارے بے حیائی کے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی روزہ مکروہ ہوتا، روزے کا اجر و ثواب نہیں ہوتا، رمضان کی توہین ہوتی ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس سے ذرا کنٹرول کرو، موبائل جیسی چیز کو کنٹرول کرو۔ اور بڑے بڑے بہت سارے نوجوان مسلمان رمضان میں آن لائن کی دنیا میں بڑے تقوی اور پرہیزگار ولی اور جو ہے حاجیاں کیا کیا بن گئیں کہ معلوم نہیں۔ سحری کرتی، اللہ کا احسان ہے، نبی نے فرمایا سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانے کے بعد بڑی اچھی نیند لگتی ہے۔ یہ اس وقت روزے دار کا امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا، آج کی پہلی سحری مبارک، دوسری سحری مبارک، اسٹیٹس میں ڈال کو ذرات دیکھیں گے، نماز کے ٹائم تک بول کر آرام کریا تو فجر کی نماز بھی گئی، سحری کھا کو سو جا رہی۔ بہت سارے مسلمانوں کی ایسا بھی رمضان گزر رہا، سحری کھا کو سو جا رہی، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا؟ دوسرے اوقات میں نمازیں ضائع ہو رہے ہیں۔
اگر ایسا ہی ہوتا تو سارے جو ہے اسٹیٹس پر موبائل پر لگا کر سحری مبارک بولتے نا، نماز مبارک، تراویح مبارک، عید مبارک بول کر ختم کر ڈالنا، عمل نہیں کرنا۔ ایک تو بولنا ہوتا، ایک عمل کرنا ہوتا نہیں، عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے اللہ تعالیٰ نیک ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ دیا ہے اسے صحیح معنوں میں نیک اعمال اور عبادتوں کے ساتھ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے اس کی قدر دانی اور احترام کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو روزہ اور تراویح اور نمازیں، صدقہ و خیرات، سارے نیک اعمال کرنے